بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آج ہمارے سلسلہ گفتگو کی 5ویں منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ عظمت انسان اور مقصد تخلیق کے عنوان پر آپ کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ مسلسل ہے۔ 4 روز تک قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر جو معروضات، جو گزارشات، جو نکات اور جو افکار آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کے بلند و بالا، مضبوط و مستحکم اور پاک و پاکیزہ حافظوں میں محفوظ ہوں گے۔ انہی سے مسلسل اور متصل اور بلا فصل ہوتے ہوئے آج کی یہ گفتگو بھی نظر سماعت ہے۔ قرآن مجید کے 76ویں سورہ یعنی سورہ مبارک آیت دہر کی ابتدائی اور مسلسل 3 آیات میں کائنات کا پروردگار اس موضوع پر اس طرح ارشاد فرماتا ہے: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا ہماری بارگاہ کے مقرب انسانوں پر، کائنات سے قبل کے لوگوں پر، ہماری سرکار کے مخصوص افراد پر ایسا زمانہ گزرا ہے، ایسا ٹائم گزرا ہے، ایسا وقت، ایسی ساعت، ایسی گھڑی یا ایسا لمحہ گزرا ہے کہ جب ان کا ذکر ہماری سرکار میں نہ ہوا، یعنی ہم نے ان کا ذکر ہمیشہ کیا، مسلسل کیا۔ یہ کائنات نہیں تھی، ان کا ذکر تھا۔ یہ زمین و آسمان نہیں تھے، ان کا ذکر تھا۔ اور ذکر کرنے والا خود پروردگار عالم تھا۔ خود رب العزت اس ذکر کو شرف سمجھتا ہے، اس ذکر کو فخر سمجھتا ہے، اس ذکر کرنے پر افتخار ظاہر کرتا ہے۔ اللہ نے کائنات سے پہلے اہل بیت کا ذکر کر کے تمام دنیا کے انسانوں کو ہوشیار کر دیا کہ وہ اپنی اوقات میں رہے۔ ان کی وجہ سے ذکر اہل بیت قائم نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کا ذکر تو وہ ذات رب العزت ہمیشہ کرتی رہی۔ اہل بیت تمہاری وجہ سے اہل بیت نہیں ہے، تم اہل بیت کی وجہ سے تم ہو۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ زمانہ نہ ہوتا، یہ دونوں جہان نہ ہوتے، یہ کونین نہ ہوتے، یہ یونیورس
اور یہ پوری کائنات کچھ بھی نہ ہوتی۔ یہ سب اہل بیت کا صدقہ ہے۔ اللہ نے اہل بیت کو اس کائنات سے پہلے پیدا کیا۔ عام انسانوں کے لیے جب گفتگو کرتا ہے تو پھر اسلوب اور انداز کو بدلتا ہے، کیفیت کو بدلتا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، پھر ہم نے سارے انسانوں کو جو آدم کے ذریعے پیدا ہوئے، جن کا آغاز ہم نے آدم سے کیا، جن کا اسٹارٹ ہم نے آدم سے کیا، وہ لوگ جو کائنات کے بعد پیدا ہوئے، ان کی تخلیق کا زاویہ ہم نے یہ رکھا کہ وہ ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوا کریں گے۔ یہ سنت الہی بن گئی۔ اللہ نے عام انسانوں کی بھی عظمت قرآن میں بتائی ہے اور بڑے اعتبار سے بتائی ہے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس پر فکر نہ کی جائے، تدبر نہ کیا جائے، تفکر نہ کیا جائے، تھنکنگ نہ کی جائے، سوچا نہ جائے اور اس کی گہرائی میں اترا نہ جائے۔ غور کریے گا، اللہ نے جہاں عام انسانوں کا ذکر کیا وہاں بھی عظمت کا لحاظ رکھا، عظمت کو ظاہر کیا، اہمیت کو ظاہر کیا، امپورٹینسی کو ظاہر کیا کہ عام انسان بھی کتنا اہم ہے۔ تو وہ جو کائنات سے پہلے انسان ہیں وہ کتنے اہم ہوں گے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو ایک احتیاط رکھی، ساری کائنات کو بھی اسی نے پیدا کیا، انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ یہ زمین کتنی پھیلی ہوئی ہے، کتنی گہری ہے، کیا ہے زمین کے اندر، کیا چیزیں سمائی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ آکسیجن زمین کے اندر، فوڈ زمین کے اندر، آئرن زمین کے اندر، گولڈ زمین کے اندر، کاپر زمین کے اندر، اسٹون زمین کے اندر، پیٹرول زمین کے اندر، ڈیزل زمین کے اندر، ساری چیزیں زمین کے اندر ہیں۔ ابھی تک زمین کی تمام چیزوں کی ریسرچ آج سائنٹسٹ نہیں کر سکتے، کتنی بڑی زمین ہے۔ مگر جب اس کو پیدا کیا تو ایک احتیاط کے ساتھ سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور 29ویں آیت ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو بھی کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی بس پیدا کرنے کی لفظ ہے، یہ نہیں بتایا سورس کیا تھا، ذریعہ کیا تھا، وسیلہ کیا تھا، توسل کیا تھا، توسط کیا تھا، میٹر کیا تھا، مادہ کیا تھا، جنس کیا تھا، کس چیز سے زمین کو بنایا، یہ نہیں کہا۔ اب ذرا سا کائنات کی تخلیق میں اور انسان کی تخلیق میں آپ فرق سمجھنا کہ انسان کو کیسے پیدا کیا اور کائنات کو کیسے پیدا کیا۔ جب زمین کی تخلیق کے لیے بات کہی تو میں نے ابھی آیت پڑھی نا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے پیدا کر دیا اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ بھی سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے اور اس کی 54ویں آیت ہے۔ پھر سورہ انعام ہے، قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے اور اس کی 73ویں آیت ارشاد ہوا، هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، وہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ اعراف 7واں سورہ 54ویں آیت، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا پالنے والا وہی تو ہے جس نے سارے آسمانوں کو اور ساری زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ پیریڈ بتایا، شفٹیں بتائی، توجہ چاہو، اقساط بتائے، حصے بتائے، ٹائمنگ بتائی، مگر یہ نہیں بتایا کہے سے پیدا کیا، مادہ کیا تھا، وسیلہ کیا تھا، سورس کیا تھا، ذریعہ کیا تھا۔ اور پھر ارشاد ہوا سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے اور 32ویں آیت، اور ارشاد ہوا، هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، وہ اللہ وہی تو ہے جس نے پہلے رات کو پیدا کیا، پھر دن کو پیدا کیا، پھر سورج کو پیدا کیا، پھر چاند کو پیدا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے سورج کو پیدا کیا اور پھر رات کو پیدا کیا، نہیں، پہلے رات کو پیدا کیا، پھر سورج کو پیدا کیا، پہلے اندھیرے کو پیدا کیا، پھر نور کو پیدا کیا۔ اللہ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور کا تو انتظام کرتا ہے مگر نور کے بعد اندھیروں کو پیدا نہیں کرتا۔ لیکن جب اندھیرا ہوا تو نور کو پیدا کیا۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پوری کائنات کو دیکھ جائیے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ خلائق، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ ثوابت، یہ کواکب، یہ کہکشانیں، یہ ڈائمینشنز، یہ گلیکسیز، یہ ساری چیزیں، یہ اکناف، یہ اطراف، یہ سائڈیں، یہ جنت، یہ کوثر، یہ طوبہ، یہ سلسبیل، یہ نزدیک عجیب و غریب منزل ہے۔ اللہ نے بتایا نا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، سب کچھ پیدا کیا، مگر جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو
اللیل خلق النہار خلق الشمس خلق القمر خلق الارض خلق السماوات خلق النار خلق الجنہ خلق الجبال خلق البحار خلق النجوم خلق الصوارم خلق الکہکش. اللہ کہتا چلا گیا خلقا خلقا خلقا، گریے گریے گریے. یہ نہیں بتایا کہے سے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا، کس ذریعے سے پیدا کیا، بس پوری کائنات کو ارادے پر پیدا کر دیا. یہ نہیں بتایا کہے سے پیدا کیا، یہ اتنی بڑی کائنات ہے ارادے پر پیدا کر دی. خلقا خلقا خلقا. مگر جب انسان کی تخلیق پہ آیا تو ایک فرق رکھا، شیطان کو بارگاہ میں بلایا اور اس سے پوچھا. سورہ احزاب 38واں سورہ اور 75ویں آیت، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. شیطان تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کتنا بڑا ہے آسمان. انسان کیا ہے آسمان کے سامنے، زمین کے سامنے انسان کی اوقات کیا ہے، پتھروں کے سامنے انسان کی مضبوطی کیا ہے، پہاڑ کے سامنے انسان کی حیثیت کیا ہے، سمندر کے سامنے انسان کی بساط کیا ہے، اور دریا گاہ. یہ سارے آسمان ساری زمینیں پیدا کر دی خالی ارادے پر. لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو قرآن کہہ رہا میں کیا کروں، دونوں ہاتھ لگانا پڑے. اس کا مطلب یہ ہے آسمان پیدا کرنا آسان ہے، انسان کو پیدا کرنا مشکل ہے. زمین بنانا آسان ہے، انسان بنانا مشکل ہے. پہاڑ بنانا آسان ہے، انسان بنانا مشکل ہے. سمندر بنانا آسان ہے، انسان بنانا مشکل ہے. سورج بنانا آسان ہے، انسان بنانا مشکل ہے. چاند بنانا آسان ہے، انسان بنانا مشکل ہے. توجہ چاہا، ایک پروردگار اتنی بڑی بڑی چیزوں کو ارادے پر پیدا کر دیا اور اتنے چھوٹے سے 6 فٹ کے انسان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑی. کہ چھوٹے اور بڑے کو نہ دیکھو، آسمان ہمارا خلیفہ نہیں بن سکتا، زمین ہماری خلیفہ نہیں بن سکتی، چاند سورج رہبر نہیں بن سکتے، ستارے رہنما نہیں بن سکتے، فضلات ہمارے پیشوا نہیں بن سکتے. ہم نے انسان کو چونکہ خلیفہ بنانا تھا اس لیے دونوں ہاتھ لگائے تاکہ قرآن میں قیامت تک تاریخ خلافت لکھ دے کہ خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا. خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا، چاہے شہر جنت میں بنے یا میدان غدیر میں بنے. لما خلقت بیدی. ابلیس شیطان کس نے روکا تجھے اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے، تو یہ اللہ کے ہاتھ کیا ہے؟ اور جب دونوں ہاتھ ہیں تو یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ کھلے ہیں یا بندھے ہیں. سلوات پڑھیے نا بابا. یہ توحید کا مرحلہ ہے، یہ الہی فکر ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ بہدولہ شریف کی منزل ہے. اب اللہ نے کہہ دیا ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو کیا اللہ کے ہاتھ ہے؟ ہاتھ ہے تو پھر پیر بھی ہوں گے، پیر ہے تو پھر جسم بھی ہوگا، اور جسم ہوگا تو اللہ کا نا، وہ تو ملا ہو گیا. جس کے جسم نہ ہو وہ خالق جسم ہے، جسم نہیں لگتا. تو میری یہ دو ہاتھ کیا ہے جن سے آدم کو بنایا. ارے قربان جاؤں ید اللہ کے. پہلی اصل ہے، پہلی بنیاد.
اگر توحید ہی پر عقیدہ گڑبڑا گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے بنایا، ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ لما خلق تو، جسے میں نے خلق کیا، بے یدیا، ید ایک ہاتھ، یدین دو ہاتھ، بے وسیلے کے لیے آتا ہے۔ عربی گرامر میں بے کے 72 معنی ہے، 72 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں پر سارے معنی نہیں بتاؤں گا۔ ایک معنی بے قصد کے لیے آتا ہے، بے ذریعے کے لیے آتا ہے، بے اتصال کے لیے آتا ہے، بے استعانت کے لیے آتا ہے، بے مدد کے لیے آتا ہے، بے نصرت کے لیے آتا ہے۔ جو ہے نا، ایک بے ہوتا ہے تصدق کے لیے، یعنی صدقے کے لیے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، اے پروردگار میں تجھ سے محمد و آل محمد کے صدقے میں سوال کرتا ہوں، تو صدقے کے لیے آتا ہے۔ اب اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے صدقے میں بنایا۔ آدم صدقے میں بنے ہیں، نہیں سمجھ رہا؟ کس کے صدقے میں بنے؟ اللہ کے دونوں ہاتھوں کے صدقے میں بنے۔ کون ہے اللہ کے دو ہاتھ جن کے صدقے میں تمہارا باپ بنا؟ ارے ہوش میں ہو آدمی ہو، انسان ہو، ہوش میں تو ہونا، جذبے میں تو نہیں ہو۔ تمہارا باپ، تمہارا دادا، تمہارا ابو البشر آدم دو ہاتھوں کے صدقے میں بنا۔ اب دو ہاتھ کا ہے اللہ نے، دو ہاتھ کون سے؟ چلو ہاتھ تلاش کرتے قرآن سے جن کے صدقے میں آدم بنا۔ پہلا ہاتھ سورہ فتح، 48واں سورہ قرآن مجید کا 48 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 10، آیت نمبر 10 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محمد، بے شک وہ لوگ جو تمہاری بیعت کر رہے ہیں، وہ تمہاری بیعت نہیں کر رہے، اللہ کی بیعت کر رہے۔ جو کر رہے اللہ کی بیعت، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ توجہ کیجیے گا، بڑا اہم مسئلہ لے کے آ رہا ہوں، قرآن کی منزل میں آپ کو لے کے چلا ہوں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ کس کا تھا؟ محمد کا۔ اللہ نے کس کا کہا؟ اپنا ہاتھ۔ تو پہلا ید اللہ تو سمجھ میں آیا، توجہ چاہا، اللہ کا ہاتھ، یہ محمد کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے اپنا ہاتھ کہا محمد کو۔ پھر سورہ انفال 8واں سورہ اور 17ویں آیت ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محمد، یہ کنکریاں، یہ سنگریزیں، یہ خاک آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی۔ کیا مطلب؟ آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی۔ ارے جب نہیں پھینکی اور پھینکی، کیا مطلب؟ مجلس پڑھی آپ نے جب نہیں پڑھی، یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، جب پھینکی ولکن اللہ رمی، یہ تو خود اللہ نے پھینکی ہے۔ ہاتھ محمد کا، اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ۔ توجہ چاہنا، جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ دے، وہ رسولوں میں بھی بلند ہوتا ہے، وہ نبیوں میں بھی بلند ہوتا ہے۔ عصمت کی آخری ڈگری، عصمت سے بھی بڑا مقام، بڑی اہم منزل پر آنا، جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ دے، وہ نبیوں میں بھی بڑا، رسولوں میں بھی بڑا، معصوموں میں بھی بڑا، اس سے بڑا کوئی ہوتا ہی نہیں۔ سپرلیٹیو ڈگری، جس کے مقابلے پہ کوئی نہ ہے۔ بھائی میں مذہب بدل دوں، اگر پورے قرآن میں آپ کسی نبی کے کام کو اللہ کا کام دکھا دے کہ اللہ نے کسی نبی کے کام کو اپنا کام کہا ہو، نہیں، محمد کے کام کو اپنا کام کہا۔ محمد کے ہاتھ، میرے ہاتھ، بیعت یہ لیتا ہے، بیعت میری ہوتی ہے، میرا ہاتھ ہوتا ہے، کنکریاں یہ پھینکتا ہے، یہ نہیں پھینکتا، میں پھینکتا ہوں۔ اب چلیے، خیبر میں چلا میرا مولا اور میرے رسول نے کہا، لا اعطین الرائد غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ نہیں سمجھا؟ کل میں کس کو دوں گا علم؟ جو مرد ہوگا۔ یا رسول اللہ، کل مرد کو دیں گے، اور کل تک جو گئے تھے وہ کیا تھے؟
لا أعطين الراية غدا رجلا کرارا غیر فرار، میں اس کو دوں گا نا، کس کو؟ جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا، غیر فرار ہوگا، جو میدان نہیں چھوڑے گا. اور ہم سنیے اس کے بعد کہتے ہیں لا یرجعو، وہ پلٹ کے نہیں آئے گا حتی یفتح اللہ علی یدیہ، یہاں تک کہ اللہ فتح نہ کر لے اس کے ہاتھوں پر. ہاتھ علی کے ہوں گے، فتح اللہ کرے گا. کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سوچئے گا؟ اور کہیے گا کیا کہا؟ فتح کے فعل کو اپنی طرح منسوخ کیا. یفتح اللہ، اللہ فتح کرے گا، خود نہیں فتح کرے گا. علی یدیہ، علی کے ہاتھوں پر فتح کرے گا. فاتح اللہ اظہار علی سے. اب سمجھ میں آیا اللہ جو بھی کرتا ہے وہ علی کے ہاتھوں سے کرتا ہے. اللہ جو بھی کرتا ہے علی کے ہاتھوں سے کرتا ہے. فتح علی کرے گا، اللہ کرے گا، ہاتھ علی کے ہوں گے. اللہ ہی تو فتح کرتا ہے مگر علی کے ذریعے. جو کام کرتا ہے علی کے ہاتھوں سے کرتا ہے. اگر یقین نہ ہے تو مسجد کے ساحل سے پوچھ لو، سوال اللہ سے کیا تھا اور وہ بھی علی نے. جس کو میں نے اگلے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آدم دو ہاتھوں سے بنے، ایک ہاتھ محمد، ایک ہاتھ علی. علی اور محمد کے صدقے میں بنایا. ارے ان علی اور محمد کو کیا پہچانو گے جس کے صدقے کا نام آدم ہے؟ خلیفۃ اللہ ہے، صفی اللہ ہے. اچھا اب قرآن آپ کو بتا رہا ہے یہ ہم کو کیسے پتا چلے کہ معصوم ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے، رہبر ہے، ہادی ہے، پیشوا ہے، ریفارمر ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مولا ہے. یہ کیسے پتا چلے؟ تو اللہ نے نشان بتایا. جس کے کام کو میں اپنا کام کہہ دوں وہ سب سے بڑا معصوم ہے. جس کے کام کو میں اپنا کام کہہ دوں. شاید آپ پہنچے نہیں ابھی تک. آدم کے واقعات پڑھو. آدم کے کام کو اللہ نے اپنا کام نہیں کہا، نوح کے کام کو اپنا کام نہیں کہا، ابراہیم کے کام کو اپنا کام نہیں کہا، موسیٰ کے کام کو اپنا کام نہیں کہا. صرف سارے نبیوں میں ایک کو منتخب کیا، محمد کے کام کو اپنا کام کہا. بیعت تو نے لی مگر یہ اللہ نے لی، کنکریاں تو نے پھینکی مگر یہ اللہ نے پھینکی. خیبر فتح علی نے کیا مگر اللہ نے کیا. تو اللہ جس کے کام کو اپنا کام کہہ دے اس کے برابر تو معصوم بھی نہیں ہو سکتے. اپنی جگہ نہیں بیٹھے رہو گے. میں ایک ہاتھ اور بتانے چلا ہوں قرآن مجید سے. میں ذرا باندھ رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو. آدم سے بہتر، نوح سے بہتر، ابراہیم سے بہتر، موسیٰ سے بہتر، عیسیٰ سے بہتر، یحییٰ سے بہتر، زکریا سے بہتر، داؤد سے بہتر، ایوب سے بہتر، سلیمان سے بہتر، مشتاق سے بہتر، سارے نبیوں سے بہتر وہ ہوتا ہے اللہ جس کے کام کو جو ہے نا، جس کے کام کو اپنا کام کہہ دے. کنکریاں رسول پھینک رہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پھینکی. بیعت رسول لے رہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے لی. فتح علی کا میں خبر، اللہ کہتا ہے میں نے کیا. تو جہاں میں نے لگ جائے میرا کام وہاں پر معصوم ہوتا ہے اور معصوموں سے نہیں بنا. قرآن مجید کا 93 نمبر کا سورہ سورۃ الضحیٰ پڑھیے گا جا کر. اللہ نے اپنے محمد کو خطاب کر کے کہا اپنی جگہ نہیں بیٹھو گے. اللہ یجید کا یتیم فاوا، اے محمد جب میں نے تجھے یتیم پایا تو اپنی گود میں نہیں پایا. ذرا سلمان پڑھے تو آگے بڑھو. کیا سنا؟
ہمارے سامنے کس کے رکھ دیا ایک پیمانہ جس کے کام کو اپنا کام کہہ دوں وہ معصوموں سے بھی بلند ہوتا ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا. اے محمد جب میں نے تجھے یتیم پایا تو اپنی گود میں نہیں پالا, اپنے ہاتھوں میں نہیں پالا, اپنی آغوش میں نہیں پالا. مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے بتا محمد کو کس نے پالا؟ میں بتاؤ کسے پالا؟ کس نے پالا؟ محمد کو کیا اللہ نے پالا؟ کس کے ہاتھوں میں پالے؟ کس کی آغوش میں پالے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا. اور اللہ کسی کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا, رسولوں کے کام کو بھی اپنا کام نہیں کہتا. نہیں سمجھ؟ رسولوں کے کام کو بھی اپنا کام نہیں کہتا. اور محمد سے کہہ رہا جس کے سطح میں کائنات بنی, اے میرے محمد, اے میرے حبیب, اے سرکار کائنات, میں نے جب یتیم پایا تو اپنی گود میں نہیں پالا. اب بتاؤ کس نے پالا؟ کہ وہ تو ابو طالب نے پالا. تو ابو طالب کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا کہ نہیں. چپ ہے ذرا سا. ارے چھچوری نسلوں کے مسخرے لوگوں, کیسے خبر بیٹھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی, حیا نہیں آتی؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا. پالا ابو طالب نے. قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ کسی کے کام کو اپنا نہیں کہتا. ارے جو اس پر سوچے بڑا, اب سنو جملہ. کسی کے ہاتھ کو ہاتھ کہنا اور ہے, کسی کے کان کو کان کہنا اور ہے. اللہ نے تو اس آیت میں قیامت ہی کر دی. خود کہا اپنی گود میں پالا. ابو طالب کی گود کو اپنی گود کہہ دیا. اب ایک جملہ کہو اگر سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لینا. اپنی گود میں پالا مطلب یہ ہے معاذ اللہ اگر اللہ لباس بشری میں آتا, لباس بشر میں آتا
کام نہیں کہا، ابو طالب کے کام کو اپنا کام کہا۔ میں نے یتیم پایا تو اپنی ہی گود میں پالا۔ آگے بیٹھنے کے کچھ آداب ہیں، اگر خاموش بیٹھیں گے تو آگے نہ بیٹھیے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اس زبان کا بھی تو کوئی کام ہو، اگر اہل بیت کی فضیلت میں بھی نہ کام آئے تو کب کام آئے گا؟ ارے رات کلمہ نہیں پڑھا، کس نے نہیں پڑھا کلمہ؟ کہا کس نے تھا کلمہ پڑھنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے؟ آپ نے بچپن سے بہت مزے سے سنی ہے، مگر جو فکر دینے جا رہا ہوں وہ شاید پہلی بار سنے۔ کس نے کہا ابو طالب سے کلمہ پڑھنے کے لیے؟ کہا محمد نے کہہ نہیں سکتے، پیغمبر اسلام کو یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں، یہ حق نہیں ہے کہ وہ ابو طالب سے کہے کہ کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ پیغمبر کافروں کو کلمہ پڑھوانے آیا ہے۔ اور یہاں تک کمال یہ ہے، خدا کی قسم عجیب والی بات ہے، ضد کرتا ہے مسلمان، بحث کرتا ہے مسلمان، تکرار کرتا ہے، ارگومنٹ کرتا ہے۔ ارے آپ نے یہ نہیں دیکھا، اب 2 آیتیں پڑھوں گا قرآن کی، ایک حدیث پڑھوں گا، غور کریں آپ۔ کائنات میں کوئی بچہ ایسا ہے ہی نہیں جو مسلمان پیدا نہ ہوتا۔ ذرا سمجھیے گا اس بات کو۔ میرا عنوان کلام کیا ہے؟ عظمت انسان اور مقصد تخلیق۔ سورہ دہر کی 3 آیتوں میں ایک آیت ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم ہر انسان کو سبیل پہ پیدا کر چکے، یعنی اسلام پر۔ اور اب سورہ روم 30واں سورہ اور 30ویں آیت، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30، دونوں چیزوں کو دیکھیں ملا کر۔ اللہ کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ نے ایک فطرت پر، ایک نیچر پر، اسلام پر ہر بچے کو پیدا کیا۔ یہ 2 آیتیں ہیں، سبیل پر پیدا کیا، فطرت پر پیدا کیا۔ اب پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اور کریے گا، ہر بچہ مسلمان پیدا۔ تو جب سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں تو نبیوں کے بھیجنے کی ضرورت کیا؟ ہدایت کی ضرورت کیا؟ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان، عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان، مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان، یہودیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان، سکھوں کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان۔ دنیا میں کہیں بھی بچہ پیدا ہو مسلمان ہے، چونکہ نبی نے کہہ دیا۔ اب خاموش ہے نا، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو جب پیدا ہی مسلمان ہوا تو نبیوں کی ضرورت کیا؟ کہ مسلمان پیدا ہونا اور ہے، مسلمان رہنا اور ہے۔ پیدا تو مسلمان ہی ہوا۔ ہر بچہ، ابو لہب بھی مسلمان پیدا ہوا تھا، ابو جہل بھی مسلمان پیدا ہوا تھا، اتباع اتباع شیبہ خالد ولید سارے کافر سارے مشرک۔ کوئی بچہ کائنات میں ایسا ہے ہی نہیں جو مسلمان پیدا نہ ہوتا۔ اللہ سب کو مسلمان پیدا کرتا ہے۔ اب سنیے ہوتا کیا؟ ارے بھائی آپ کا نبی تو کہہ گیا کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، کیا مسلمانوں میں دم ہے کہ نبی کی حدیث کو پروف کر سکے؟ ایک ہندو ڈرائی کرتا ہے جی نہیں، میرے گھر میں تو میرا بچہ ہندو پیدا ہوا، ایک عیسائی کہا میرے گھر میں تو میرا بچہ عیسائی پیدا ہوا، یہودی کہے گا میرے گھر میں تو میرا بچہ یہودی پیدا ہوا۔ آپ کیسے پروف کریں گے کہ یہ بچہ مسلمان ہے؟ بچہ مسلمان پیدا کوئی نہیں پروف کر سکتا۔ اور جو جانا نہ حدیث رسول سمجھ میں آتی، نہ قرآن کی آیت سمجھ میں آتی اگر اہل بیت نہ ہو، اگر اہل رسول نہ ہو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب رسول کے بیٹے سے پوچھا گیا سرکار ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے؟ کہا بالکل ہر بچہ مسلمان۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے
کہ مسلمان کا مسلم کا مطلب ہے پاک، بے عیب، بے داغ، خود بھی جہنم سے بچے، اپنے متعلق کو بھی جہنم سے بچائے، خود بھی نہ جلے اور جو ساتھ میں ہے اس کو بھی نہ جلنے دے۔ اب سمجھیے آپ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، امام فرمائے ہر بچہ مسلمان جو خود جہنم سے بچے اور اپنے مالک کو جہنم سے بچا لے، اپنے متعلق کو بچا لے۔ تو آج فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں جہاں پر مردے جلائے جاتے ہیں، اگر ان کے یہاں وہ عورت مر جائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو تو اسے جلایا نہیں جاتا، دفنایا جاتا ہے۔ کیوں دفنایا جاتا ہے؟ کیونکہ پیٹ میں معصوم ہے۔ میں کیا پڑھوں؟ آپ کے لیے تو میں نے بڑا سنا تھا کہ بڑے سمجھدار ہیں، خاموش بیٹھ گئے۔ بچہ چونکہ مسلمان ہے اور ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، یہ نبی نے کہا چونکہ پیٹ میں مسلم ہے، اور مسلم کا مطلب ہے خود نہیں جلتا، کسی کو نہیں جلانے دیتا۔ اور جو مذہب مردوں کو جلاتے ہیں وہ بھی حاملہ کو جلاتے نہیں، چونکہ پیٹ میں مسلم ہے۔ ارے جب مسلمان پیدا ہوا تو پھر یہ یہودی کیسے بنا، مجوسی کیسے بنا، نصارہ کیسے بنا؟ تو حضور کہتے ہیں فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ۔ جیسے پیرنٹ ہوتے ہیں ویسے پلنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تو پیدا مسلمان ہی کرتا ہے، اگر ماں باپ یہودی ہو تو بچہ یہودی، اگر ماں باپ عیسائی بچہ عیسائی، اگر ماں باپ ہندو ہو تو بچہ ہندو، جیسی گود ویسا بچہ۔ ارے سرکار مسلمان پیدا ہوتے جیسے ماں باپ بنا لے ویسا بن جاتا۔ نوح کہتے، ابراہیم کہتے، موسیٰ کہتے، تو بات چلتی کیا نہیں چلتی؟ سرکار آپ تو نہ کہیے کہ جیسے پالنے والے ویسا پلنے والا، چونکہ آپ بھی کسی کی گود میں پلے ہیں۔ کیسی گود ویسا پلنے والا، جیسا پرورش کرنے والا ویسا پروان چڑھنے والا۔ مسلمان الٹی گنگا کیوں بہا رہا ہے؟ اب یہ نہ پوچھ کہ ابو طالب کا ایمان کیا تھا، یہ بتا محمد کا ایمان کیا تھا۔ کس کی گود میں پلے ہیں محمد؟ کہا ابو طالب کی گود میں۔ کون ہے ابو طالب؟ ابو طالب کی گود میں پڑھے نا، رسالت عظمیٰ کس کی گود میں؟ ابو طالب کی گود میں۔ اور کس کی گود میں؟ فاطمہ بنت اسد۔ غور کریے گا کون ہے یہ؟ بھائی محمد کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ چچا، پھنسیے گا نہیں۔ ابو طالب چچا ہے محمد کے، فاطمہ بنت اسد چچی ہے نا، یہی رشتہ ہے، یہی ریلیشن ہے، تاریخ میں یہی، شجرے میں یہی، حسب نسب میں یہی، زمان حیات میں یہی، محمد کی سیرت میں یہی کہ ابو طالب چچا اور فاطمہ بنت اسد چچی۔ مگر میں کہتا ہوں ابو طالب چچا نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد چچی نہیں ہے۔ چچا کہہ کر کون سی بڑی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ چچا نے نہیں پالا تو چچا تو ابو لہب بھی تھا، چچا نے نہیں پالا۔ پھر ابو طالب کیا ہے؟ جو تاریخ اٹھاؤ سیرت محمد پر، سیرت حلبیہ، مدارج النبوت، معارج النبوت، جتنی کتابیں اٹھائیے سب نے لکھ دیا ہے چچا چچا چچا، ابو طالب چچا۔ میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ شاید بالکل الگ بات کہو۔ ابو طالب محمد کے چچا نہیں ہے،
اور فاتحہ بنت اسد چچی نہیں. کیا خاموشی ہے. چچا نہیں ہے بھائی. قرآن عجیب بات ہے. اور میں تاریخ والی تو پڑھتا نہیں. میری آیت ہے قرآن پڑھنا. میں تو قرآن سے پوچھوں گا یہ چچا ہے ابو طالب محمد کے اور فاتحہ بنت اسد چچی. قرآن نے کہا جی نہیں, ابو طالب باپ ہے, فاطمہ بنت اسد ماں ہے. اعتراض نہ کریے گا بعد میں. قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں, قرآن پڑھیے گا جا کر, مجھے مت پکڑیے گا ورنہ سمجھا دیجیے گا, مجلس سے پڑھنا چھوڑ دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب باپ ہے, فاطمہ بنت اسد ماں ہے. قرآن یوں ہی نہیں پڑھا جاتا, فضائل یوں ہی نہیں سنے جاتے, مناقب ایسے ہی آگے نہیں آتے. پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے دونوں جگہ پر ماں باپ کا پاک ہونا ضروری ہے. ہر کو سنا گا. اب میں نے دعویٰ کر دیا اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ حضرت ابو طالب باپ ہے, فاطمہ بنت اسد ماں ہے. اور آپ نے آج تک کیا سنا, لکھنے والوں نے کیا لکھا, اور دنیاوی اعتبار سے صحیح بھی لگتا ہے بھائی. چچا تو ہے, چچی تو ہے, ابو طالب چچا, فاطمہ بنت اسد چچی. مگر قرآن کہتا ہے جی نہیں, ابو طالب چچا نہیں اور فاطمہ بنت اسد چچی نہیں. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آؤ چلو میرے ساتھ, قرآن ریفرنس میں دے رہا ہوں, نوٹ کرو. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ, سورہ نمبر 17, آیت نمبر 23. دیکھیے آیت, ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ, اپنے حبیب سے خطاب ہے اللہ کا. اے پیغمبر, اے رسول, اے ختم مرتبہ, اے جامع کونین, اے باعث تخلیق عالم, اے سید الانبیاء, اے امام المرسلین, اے حسین کے نانا, اے فاطمہ کے بابا, اے ہمارے حبیب. توجہ کر رہے ہیں, قضا ربک, سننا ہے, تیار ہے نا. قضا ربک میں چلا ہوں, ابو طالب چچا نہیں ہے, باپ ہے. فاطمہ بنت اسد چچی نہیں, ماں ہے. ثابت کروں گا دو جگہ پر قرآن میں, آپ کو حیرت ہوگی. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ, محمد سے خطاب ہے. اے محمد, قضا ربک, تیرے رب نے, تیرے پالنے والے نے, تیرے پرورش کرنے والا, ربو کا, ربکم نہیں ہے, ربو کا واحد. خطاب ہے حاضر, پیغمبر تیرے رب نے قضا لکھ دیا, طے کر دیا, ڈیسائیڈ کر دیا. کیا طے کر دیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ, صرف عبادت اللہ کی کرنا. کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ محمد سے. اور بھی کہتا ہے بالوالدین احسانا, میری منزل آگے ہے. حدیث تاریخ کچھ بھی قرآن سے ٹکرا جائے اسے ریجیکٹ کر دو. قرآن کو مانو, قرآن کو. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ, اے محمد عبادت اللہ کی کرنا. بالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. والد باپ, والد اور والدہ مل کر والدین. ابھی بات نہیں بات مگر ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے, پہنچ گئے. میرے آرگومنٹ سمجھ گئے نا. تاریخ میں, ہسٹری میں, تفسیر میں, حدیث میں, روایت میں, درائت میں, مورخین میں, مفسرین میں, حدیث والوں نے سب نے یہی کہا کہ ابو طالب چچا, فاطمہ بنت اسد چچی. میں کہتا ہوں نہیں, ابو طالب باپ, فاطمہ بنت اسد ماں. نبوت کے یہ دونوں ماں باپ ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, آیت کو ٹھنڈے دل سے سن لیجیے گا, اس کے بعد رزلٹ دوں گا. اب کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. محمد جب ان دونوں میں سے, تیرے دونوں والدین میں سے جب ایک یا دونوں
तेरी जिंदगी में बूढ़े हो जाएं। तारीफ सुनते हो? पीछे नजर है, ये क्या जिक्र छेड़ रहा है कुरान? हमें तो समझ में आने का, किसी की भी समझ में नहीं आएगा। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा और किलाहुमा, जब इन दोनों में से, तेरे दोनों वालिदैन में से, खिताब मोहम्मद से है, उम्मत से नहीं। मोहम्मद जब तेरे माँ बाप में से एक या दोनों तेरी मौजूदगी में बूढ़े हो जाए, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उन्हें उफ़ ना कहना। अभी आपने समझा ही नहीं, कुरान नाज़िल हुआ मोहम्मद की 40 साल की उम्र के बाद। अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया पैदा होने से पहले। तो पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ। मोहम्मद जब दोनों वालिदैन में से तुम्हारे एक या दोनों तुम्हारी मौजूदगी में बूढ़े हो जाए, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ ना कहना। अभी बताऊंगा, कुरान 40 साल के बाद नाज़िल हो रहा है। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल कब हुआ? हुजूर के पैदा होने से पहले। आमना का इंतकाल कब हुआ? हुजूर के 3 साल के सिन में। दो रवायतें 3 या 7, 3 साल मोतबर है, 7 साल नहीं, क्योंकि 7 साल के बाद रसूलुल्लाह तो हजरत अबू तालिब की गोद में अब्दुल मुत्तलिब से आए हैं ना, 3 साल वाली रवायत मोतबर। 3 साल का सिद्धा माँ का इंतकाल हो गया, कुरान नाजिल हुआ